الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مقدمۃ الشیخ کا چوتھا سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اس کا چوتھا سبق پڑھتے ہیں۔ یہاں سے اس کی عبارت تھی القولی الحکمی واما حکما فکاخبار الصحابی الذی لم یخبر عن الکتب المقدمۃ ما لا مجال فیہ للاجتہاد عن الاحوال الماضیۃ کاخبار الانبیاء۔ یہاں سے یہ ہم نے پڑھنا تھا سبق القولی الحکمی کے اندر جو آخر میں یہ یا آ رہی ہے، قول اور حکم کے اندر یہ یا نسبت کی ہے، یہ جان لیجئے گا۔ اور آگے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ قول حکمی ہوتا کیا ہے۔ یہاں پیچھے اس کا ربط میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ مرفوع حدیث کی ہم نے جو ہے نا وہ اقسام پڑھی تھیں۔ مرفوع کی دو قسمیں تھیں، صریح اور حکمی۔ صریح کی تین اقسام تھیں، صریح قولی، صریح فعلی، صریح تقریری۔ اب حکمی کی بھی تین اقسام ہیں اسی طرح، حکمی قولی حکمی، فعل حکمی اور تقریری حکمی، یہ تین اقسام اس کی بنتی ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور اس کی وضاحت، مختصراً وضاحت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی ہے قول حکمی۔ قول حکمی یہ ہے کہ صحابی کا خبر دینا گزرے ہوئے زمانے کے احوال کی، گزشتہ زمانے کے احوال کی خبر دینا کسی صحابی کا، اور اس کی خبر دینے کے اندر ان کا اپنا اجتہاد نہ ہو۔ جو گزشتہ زمانے کی انہوں نے خبریں دی ہیں اس کے اندر ان کا اپنا اجتہاد بھی نہ ہو اور وہ سابقہ کتب کا علم بھی نہ رکھتے ہوں۔ پھر ان کا گزشتہ زمانے کی خبریں دینا، جیسے کہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق خبریں دینا، جو انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق خبریں دی ہیں ان کا اپنا اجتہاد بھی نہیں ہے اور وہ سابقہ کتب کے متعلق بھی نہیں جانتے، تو پھر وہ خبریں انبیاء علیہم السلام کے متعلق انہوں نے وہ خبریں کیسے عطا کیں؟ یا اسی طرح آنے والے زمانے کی خبریں دینا، یعنی قیامت کی نشانیوں کے متعلق بیان کرنا اور آنے والے فتنوں کے متعلق بیان کرنا، قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کرنا، اسی طرح کسی مخصوص کام کے اوپر مخصوص ثواب کے ترتب کو بیان کرنا، یعنی کوئی خاص کام کیا جائے تو اس پر خاص مخصوص قسم کا ثواب حاصل ہوگا، یا کسی خاص فعل پر مخصوص قسم کی سزا کا وارد ہونا۔ اگر ان تمام چیزوں کے متعلق کوئی صحابی خبر دیتا ہے تو جان لیجئے وہ خبر جو ہے وہ حدیث پاک ہوگی، وہ مرفوع حدیث قولی حکمی ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ خبریں اپنی طرف سے نہیں دی، ان کی طرف یہ راستہ جاتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ اگر انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق خبریں دیں، آنے والے زمانوں کی خبریں دیں، فتنوں کے متعلق بتایا، قیامت کی ہولناکی کے متعلق بتایا، تو ان کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا السِّمَاعُ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضروری بات ہے کہ انہوں نے یہ تمام کی تمام چیزیں آقا علیہ السلام سے سنی ہوں گی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث، اس کو بھی حدیث پاک کہا جائے گا اور یہ حدیث مرفوع قولی حکمی ہوگی۔ اسی طرح اس کی دوسری قسم ہے فعلی حکمی۔ فعلی حکمی کا یہ ہے کہ صحابی کا کوئی کام کرنا کہ اس کے اندر ان کا خود کا اجتہاد بھی نہ ہو، کوئی ایسا کام کرنا کہ جو آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہو۔ ظاہر ہے کوئی بھی صحابی کوئی بھی کام کرے گا، اگر ان کا خود کا اس کے اندر اجتہاد نہیں ہے تو ظاہر ہے یا تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے زمانے میں وہ کام کیا ہوگا، یا آقا علیہ السلام نے ان کو اس کام کے کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہوگا۔ اسی وجہ سے اس حدیث پاک کو بھی مرفوع حدیث پاک کہا جائے گا، مرفوع فعلی حکمی کہا جائے گا۔ اسی طرح اس کی تیسری قسم، حکمی کی تیسری قسم ہے تقریر حکمی۔ تقریری حکمی کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کا خبر دینا کہ وہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کیا کرتے تھے۔ کسی صحابی کا اس بات کا خبر دینا
اس بات کی خبر دینا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسی طرح کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے جب کوئی صحابی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسی طرح کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی کام پر مطلع بھی ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوگا کہ میرے صحابہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کاموں سے اگر منع نہیں فرمایا تو پتہ چلا کہ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ اگر صحابی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کیا کرتے تھے، تو اسی وقت نزول کا جو سلسلہ ہے، وحی نزول کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ یا صحابی رسول اس طرح ارشاد فرما دیں کہ یہ سنت ہے، کوئی بھی کام کریں اور ارشاد فرما دیں کہ یہ سنت ہے، تو ظاہر ہے کہ سنت سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یحتمل سنت الصحابہ و سنت الخلفاء الراشدین فإن سنت تطلق علیہ، بعض کہتے ہیں کہ سنت سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سنت سے مراد صحابہ کی سنت بھی ہے، خلفاء راشدین کی بھی سنت ہے، کیونکہ بے شک سنت کا اطلاق ان پر بھی کیا جاتا ہے۔ آگے الحمدللہ آگے پھر پڑھتے ہیں، آگے اس کی دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ الفصل الثانی فی تعریف السندی والمتنی وعواردہما، یہاں سے سند متن کی تعریف اور ان کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھنے والی ہیں ان اشیاء کو اس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سند جو ہے نا، اس کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں۔ سند کا لغوی معنی کیا ہے؟ سند کا لغوی معنی ہے یہ ابھری ہوئی زمین کے معنی میں بھی آتا ہے، پہاڑ کی اونچی جگہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس سے مراد پناہ گاہ بھی لیا جاتا ہے۔ سند کا ایک معنی پناہ گاہ بھی ہے، اور اس کا ایک جو ہے پناہ گاہ معنی لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ متن کی جو پناہ گاہ ہے، متن کا جو اعتماد اور سہارا ہے اسی سند پر ہوتا ہے۔ اگر سند صحیح ہے تو متن بھی صحیح، اگر سند حسن ہے تو متن بھی حسن، اگر سند جو ہے نا وہ ضعیف ہے تو متن کو بھی ضعیف کر دیتی ہے۔ تو سند کی تعریف کرتے ہیں کہ السند طریق الحدیث، سند حدیث تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور یعنی وہ لوگ مراد ہیں جو راوی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ سند سے مراد وہ مرد ہیں، وہ ہستیاں ہیں، وہ ذات ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں۔ آگے ہے الاسناد، اسناد سے مراد اسناد کا معنی بیان کرتے ہیں، والاسناد بمعناہ، یعنی اسناد کا معنی بھی وہی ہے جو سند کا معنی ہے، لیکن کبھی کبھی اسناد کا جو معنی ہے وہ طریق متن اور طریق کے متن کو بیان کرنا اور سند کو ذکر کرنے کے معنی میں بھی اسناد آتا ہے۔ اور آگے ہے متن، متن کی تعریف کرتے ہیں منتہا الی الاسناد، منتہا الی الاسنادی، سند کی جہاں انتہا ہوتی ہے اسے متن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں غایت ما ینتہی الیہ الاسناد، وہ غایت جہاں پر کلام کی اسناد ختم ہو جائیں اسے متن کہتے ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تعریف کو جس طرح فرماتے ہیں، فمتن الحدیث، حدیث کا متن الالفاظ التی تتقوم بها المعنی، وہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ معنی قائم ہوتے ہیں۔ یہ متن کی تعریفات، سند، اسناد اور متن کے متعلق چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلا سبق المتصل سے شروع ہوگا، یہاں پر اپنے سبق نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔